افراد کے معاملے میں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کے بارے میں قرآن پاک نے تفصیل سے بتایا اور کھلے الفاظ میں بتایا۔ اس میں دو چار کی طرح بات واضح کر دی قرآن نے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا بھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اپنے گھر میں خزانہ گاڑ کے گویا کے رکھتے ہیں، اور اپنی جو ہے کوٹھریوں میں اور اپنے جو ہے بینک بیلنس جو بچا کر کے رکھتے ہیں، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آگے بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ کھلی ہوئی بات ہے، اس میں دو چار کی طرح بات واضح ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی، جو کہ مطلق آیت تھی، جو مطلق حکم تھا کہ کوئی بھی پیسہ اور سونے چاندی کو جمع نہیں کر سکتا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، دوسری جگہ سے لوگ مسلمان ہو کر کے آ رہے تھے، اور اسلام کے پاس اتنا کچھ تھا نہیں، بیت المال میں سامان تھا نہیں اتنا، اس لیے یہ چیز منع کر دی گئی۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بقرعید کے موقع پر کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ جو گوشت قربانی کی جائے گی وہ گوشت جمع نہیں کر سکتے 3 دن سے زیادہ تک جمع نہیں کر سکتے، وہ اس کو خرچ کرنا ہی ہے۔ مقصد یہی تھا کہ جو غریب لوگ ہیں ان تک کہ یہ مال پہنچ جائے، ان تک کہ یہ گوشت پہنچ جائے، کوئی اپنے پاس فریز کر کے نہ رکھے، اس کی جو ہے جمع خوری نہ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ غریبوں تک کہ یہ مال پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہوا کہ شروع میں یہ حکم تھا کہ کوئی بھی سونے چاندی کو جمع نہیں کر سکتا، وہ اسے اللہ کے راستے میں جہاں پہ ضرورت ہے اس کو خرچ کرنا پڑے گا۔ لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو علماء اور مفسرین نے یہ بات لکھ دی کہ جو ہے جب کوئی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ وعید نازل نہیں ہوئی، یعنی فبشرہم بعذاب علیم جو کہا گیا کہ اس کو دردناک عذاب کی جو بشارت دے دی جائے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے جو زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ صرف اسی پر اکتفا قرآن نے نہیں کیا، بلکہ آگے قرآن مزید کہتا ہے کہ یہ جو مال جمع کرتے ہیں یہ تو ان کو دنیا میں معاملہ بتا دیا گیا کہ یہ ہے، اب آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی سن لیا جائے۔ جو مال ہم نے جمع کیا تھا دنیا میں، یہ جو مال جو دنیا میں لوگ جمع کیا کرتے تھے، تو معاملہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ میں اور جہنم کے سلگتے ہوئے انگاروں میں اس مال کو جلایا جائے گا، پھر کیا کیا جائے گا؟ فی ناری جہنم فتوکوا بہا جباہہم، پھر ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس مال سے داغ دیا جائے گا۔ کھلی ہوئی آیت ہے، کھلا ہوا عذاب اور وعید اللہ کی طرف سے ہم کو یہ اس میں جھلک رہی ہے، ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ جو مال ہم نے جمع کیا، اس مال کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا، پھر اسی مال سے ہماری پیشانیوں کو، ہمارے پہلوؤں کو اور ہماری پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا، اور کہا یہ جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے، اس کو پہچانو، یہ وہی مال ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے اپنے لیے، وہ جو تم مال جمع کیا کرتے تھے اور سانپ بن کر کے اپنے مال پر بیٹھا کرتے تھے اور اس کو جو ہے کسی غریب تک پہنچنے سے روکتے تھے، اب اس چیز کا مزہ چکھو جو تم نے جو ہے مال جمع کیا تھا دنیا میں۔ لیکن جہاں ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ مال جمع کرنے والے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ان کا عالم یہ ہے اور ان کے لیے عذاب یہ ہے، ان کے لیے وعید یہی ہے، پھر دوسری طرف قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے، بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی تو ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مال نکال دیا۔ مال جب ہم نکالتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس چیز کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہم کو کیا آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں محبت کس کی ہے؟ ہم نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، زکوٰۃ کا پیسہ جو دوسروں تک کے پہنچایا، تو ہم نے اس چیز کو ظاہر کر دیا کہ ہمارے دل میں اللہ آپ کی محبت ہے، مال کی محبت نہیں ہے، جان کی محبت نہیں ہے، اولاد کی محبت نہیں ہے۔ آپ کا جہاں پر حکم اور آرڈر آ جائے گا ہم اس چیز کو پورا کریں گے، ہم اس چیز پر چلیں گے اور اس حکم کی تعمیل میں ہم لگ جائیں گے۔ اصل زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے، ہم اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنے کے، پاکیزگی کے معنی میں ہیں۔ تو جب زکوٰۃ کوئی ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ کوئی ادا کرتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، نفس کی تربیت ہوتی ہے کہ ہاں جو چیز ہمارے پاس ہے، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ ہمارا جو ہے نفس ہو، ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دینا ہے، اللہ کے حکم کے آگے سب چیز کو لٹا دینا ہے، ہم کو اپنے لیے کچھ نہیں رکھنا، کیونکہ مال اور جان اور اولاد اور جتنی بھی چیزیں اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں،
جتنی بھی اللہ کی طرف سے کوئی چیزیں ہم کو دی گئی ہیں، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، ہماری جان ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے مال کے مالک ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہم اپنی جان کے اور اپنے مال کے ہم جو ہے امین بنائے گئے ہیں، امانت دار کے طور پر ہیں، ہم خزانچی بنائے گئے ہیں، خزانچی بنائے گئے ہیں۔ اور خزانچی اور امین یہ نہیں کرتا کہ اپنے طور پر اس کو خرچ کرے، بلکہ مالک کی اجازت چاہتا ہے۔ بادشاہ کے پاس ایک خزانچی ہوتا ہے، وہ بغیر بادشاہ کی اجازت کے کچھ خرچ نہیں کرتا، جب تک کہ بادشاہ کا آرڈر نہیں آئے گا کہ ہاں بھائی اتنے پیسے ان کو دے دو، اتنے پیسے ان کو دے دو، تب تک کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ لگتا بظاہر ایسا ہے کہ یہ گلے پہ بیٹھا ہے تو سارا مالکانہ حق اسی کا ہے، ہر چیز کا مالک یہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تمام اولاد دی ہیں اور تمام نعمتیں دی ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ وہ امین کی حیثیت سے ہم ہیں، ہم خزانچی کی حیثیت سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جب آرڈر آئے گا کہ یہ کام تم کو کرنا ہے، جو ہم نے تم کو مال دیا تھا اس میں سے 2.5% نکال کے فلاں کو دینا ہے، ہم نے جو تم کو جان دی تھی فلاں وقت میں جا کر کے تمہیں فلاں جگہ لگانا ہے، ہم نے تم کو اولاد دی تھی اس کی صحیح تربیت کرنی ہے اور آخرت سنوارنے کے لیے اس کے عقائد کو درست کرنا ہے، تو ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا، ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ زکوٰۃ کی وجہ سے ہمارا نفس پاک ہوتا ہے۔ جب ہم دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں بیٹھے گی اور ہمارے نفس کی تربیت بھی اسی طریقے سے ہو جائے گی۔ دوسری چیز، زکوٰۃ جب کوئی ادا کرتا ہے، ہم نے جمعے کے خطبے میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس ذات پر اللہ تعالیٰ خود اور ملائکہ یعنی اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا درود پڑھنا، فرشتوں کا درود پڑھنا اور ہم بندوں امتی کا درود پڑھنا سب کے الگ الگ معنی ہیں۔ اللہ کے درود پڑھنے کے معنی دوسرے ہیں اور ہمارے دوسرے، بہرحال اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم کو حکم، اس کے بعد فوراً ایمان والے کو حکم دیا گیا، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ پر درود پڑھو، ان پر سلام پڑھو، وسلموا تسلیما، سلام پڑھو۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ میں مخاطب کر کے کہا گیا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کی، اپنے نفس کی پاکیزگی مراد لیتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش اور فکر میں لگتے ہیں، وصلی علیہم، آپ ان کے پر درود پڑھیے، نہیں یہاں پہ درود کے معنی دعا کرنے کے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریے، وصلی علیہم، وہی صلاۃ کا لفظ نبی کے لیے استعمال، وہی صلاۃ کا لفظ امتی کے لیے استعمال۔ بتائیے کیا اس کا اجر ہوگا، کیا اس کا معاملہ ہوگا، کیا اس کا حیثیت اور مقام ہوگا جو ہے اللہ کے راستے میں تمام مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا جو ہے مستحق بن جاتا ہے، وہ حقدار بن جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعا کرنا اپنی امت کے سلسلے میں، اپنی امت کے حق میں، یہ اس کے لیے باعث اجر ہے، باعث برکت ہے، اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، اس کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی اپنے امتی کے حق میں دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کر سکتے، اس کو رد نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ تھا، پھر اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے اس لیے ہم نہیں دیتے، تو ہم نے بھی بتائی کہ مال دیا ہوا اللہ کا ہے، جان دی ہوئی اللہ کی ہے، یہ ہم اس پر مالکانہ، ہم اس پہ حق نہیں جتا سکتے۔ اللہ کا جب آرڈر آئے گا ہمیں وہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی ہم مثال دیتے ہیں کہ جب ہم بازار میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ تربوز ہم لے کر کے آتے ہیں اور تربوز کی قیمت وہ بتاتا ہے 100 روپے، تو ہم جب تربوز لے کر کے آتے ہیں، 100 روپے دے کر کے آتے ہیں، گھر میں کیا ہم پورا تربوز کھا جاتے ہیں یعنی چھلکا اور بیج کے سمیت؟ ہم ایسا نہیں کرتے، اس کے چھلکوں کو نکال کے الگ پھینکتے ہیں، اس کے بیج کو نکال کے الگ پھینکتے ہیں، اس کے بعد جو اس کا گودا ہوتا ہے صرف وہ کھاتے ہیں۔ اب ہم وہاں پہ حساب لگائیں کہ 100 روپے کا ہم جو لے کر کے آئے اس میں جو ہے 30% اور 35% چھلکا نکلا اور 5-10% بیج نکلا، تو وہاں پہ 40% جو ہمارا نقصان ہوا وہ ہمیں نقصان نہیں دکھتا، لیکن جو شریعت نے 2.5% کا کہا ہے کہ تم غریبوں کو دو، اس سے تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا مال پاک ہوگا، تمہارا نفس پاک ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دیں گے، تمہارے لیے خوف کھانے کی تم کو ضرورت نہیں ہوگی، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، تو ہم اس میں کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے مال کم ہو جائے گا؟ مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جاتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والوں کو کہتے ہوئے سنا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی شخص صاحب نصاب شخص زکوٰۃ پوری ادا
کرتا ہے وقت پر، جب کوئی صاحب نصاب شخص زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہے وقت پر، تو معاملہ یہ ہے کہ جس سال اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے پہلی مرتبہ، اس سال اپنی زکوٰۃ کی رقم لکھ لے۔ مثال کے طور پر 2,500، 1 لاکھ میں 2,500 روپے مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے، ہم نے 2,500 اس سال زکوٰۃ ادا کی، ہم لکھ لیں کہ 2,500 ہم نے زکوٰۃ ادا کی اور پورے طور پر ادا کی، اور جب اگلا سال آئے گا ہم کو زکوٰۃ پھر سے ادا کرنی ہوگی، تو اللہ والے کہتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی رقم بڑھ جائے گی، یعنی 2,500 سے بڑھ جائے گی زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ جب 2,500 سے یہ رقم بڑھ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس جو مال ہوگا وہ بھی بڑھے گا، تبھی تو زکوٰۃ ادا کرنے کی رقم بڑھے گی۔ تو پتہ یہ چلا زکوٰۃ ادا کرنے سے برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلا کر کے صحابہ کے سامنے یہ سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند کرتا ہے؟ ہر ایک کو اپنا مال پسند ہے، ہم کو بھی اپنا مال پسند ہے، آپ کو بھی اپنا مال پسند ہے۔ صحابہ سے ایک عجیب سا سوال کیا، کہنے لگے بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال کو پسند کرتا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے مال کو پسند کرتے ہیں، وارث کے مال ہم کیوں پسند کریں گے؟ کیونکہ وہ وارث کا مال ہے، اس کا وہ مالک ہے، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو ہم کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے۔ تو آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی اور فرمایا کہ تم نے جو کھا لیا وہ تمہارا مال ہے، جو پہن کے بوسیدہ کر دیا وہ تمہارا مال تھا، یعنی جو چیز ہو چکی، اور وہ مال تمہارا ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یعنی اللہ کے اکاؤنٹ میں اور اللہ کے ہاں اپنا نام لکھوا لیا کہ ہاں انہوں نے اتنا پیسہ دیا ہے، وہ تمہارا مال ہو گیا۔ حالانکہ یہ بھی ہم نے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا اور اپنے پاس سے نکال دیا، لیکن اللہ کے یہاں لکھ لیا گیا کہ ہاں انہوں نے اتنا پیسہ دیا ہے، اب اس کو 70 گنا بڑھا کر کے اللہ دیں، 700 گنا بڑھا کر کے اللہ دیں، 7 لاکھ مرتبہ بڑھا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا رحم ہوگا ہم پر۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارا مال بڑھتا ہے، ہمارا مال گھٹتا نہیں ہے، ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے، ہمارا مال پاک ہوتا ہے، ہمارا نفس پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مال کے جو ہے ذمہ دار اور کفیل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ زکوٰۃ کے آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہے ہیں، زکوٰۃ کو بتایا ہے کہ میل کچیل ہے، زکوٰۃ کا مال میل کچیل ہے، اگر جس مال سے یہ میل کچیل مل جائے گا اس مال کو بھی ناپاک کر دے گا، اس مال کو بھی ناپاک کر دے گا۔ لہٰذا اس میل کچیل یعنی زکوٰۃ کے مال میں حق ہے غریبوں کا، حق ہے مسکینوں کا، حق ہے جو ہے اسی طریقے سے مسکین کے ساتھ فقیروں کا، اور بھی تمام جو تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان لوگوں کا حق ہے۔ تو اگر ہم ان کے حق کو نہیں دیں گے اور اپنے پاس مال سمیٹ کے رکھیں گے تو باقی جو ہمارا مال ہے 97.5%، 97.5%، تو وہ مال بھی ہمارا جو ہے خراب ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اور جب زکوٰۃ ایک صاحب نصاب شخص نہیں دیتا، کسی غریب کو نہیں دیتا، تو معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ غریب کی بیٹیوں کی عزت داؤں پہ لگتی ہے۔ جب کوئی صاحب نصاب شخص زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتا اور پورے طور پر ادا نہیں کرتا، اور جو مستحق شخص ہے، جو باقاعدہ جس کو ضرورت ہے، محتاج ہے، اس تک کے مال نہیں پہنچاتا، پھر معاملہ یہ ہے کہ ان غریب کے گھروں میں لوگ چور بنتے ہیں، جو لوگ ڈاکو بنتے ہیں، اسی طریقے سے زانی بنتے ہیں اور طرح طرح کے گناہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک صاحب نصاب شخص نے، مالدار شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اس تک کے پہنچائی نہیں۔ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو اس نے گناہ کیا تمہاری وجہ سے کیا، تو تم نے زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کی؟ تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا ہم پورا حساب لگائیں، اور زکوٰۃ صرف اندازے کا نام نہیں ہے، اس بات کو بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ اندازے کا نام نہیں ہے، پورا حساب لگانا پڑے گا۔ ہمارے پاس کب مال آیا اور کب ادا کرنا ہے اور کتنا ادا کرنا ہے، اس کو لکھ کر کے باقاعدہ اور علماء سے مسائل پوچھ کر کے اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اگلے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔